SHO بھی اگر دن میں 5 دفعہ بلائے نا آپ کو، آپ کا باپ بھی جائے گا، موبائل آ جائے گی اٹھا کے لے جائے گا کہ تو مجھے لفٹ کیوں نہیں کرا رہا ہے. خدا کی ویلیو SHO سے تو زیادہ کرو میرے بھائی. 5 دفعہ بلا رہے ہیں اور فجر میں تو کہہ رہے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، یہ نیند سے بہتر ہے، پھر بھی آپ کے جو نہیں رینگ رہی. تو آپ یہ نہ سمجھو کہ میں خوش قسمت ہوں. اللہ نے ایک دن حساب و کتاب کا رکھا، ایک دن آئے گی قبر میں بھی اترنا ہے وہاں پہ. اتنے موٹے موٹے سل کے پتھر لگا کے جاتے ہیں، وہ قسمہ پرسی میں حالت تو دیکھو اس مردے کی کیا ہوتی ہے. تو آج سے عزم کرو 5 ٹائم نماز پابندی سے بولو پڑھنی. میرے بھائی ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا داڑیاں بڑھانے کا. مائیکل جیکسن کیا چاہتا تھا، داڑیاں بڑھیں یا کٹیں؟ اس نے تو ایسی چہرہ بنا لیا تھا نا، داڑھی کاٹ کے بھی سکون نہیں ملا اس کو. اس نے کہا بھی آدمی آدمی لگ رہا ہوں. اس نے کہا کچھ اور کرو. پھر پتہ نہیں تھریڈنگ اور ٹریکٹر چلوائے اس نے، باقاعدہ جڑوں سے بال نکالے. پھر بھی اس نے کہا بھی وہ مزہ نہیں آ رہا. اس نے کہا پھر گھسائی ہوئی ہے باقاعدہ، اس طریقے سے اس کی سلوٹیں دور کی گئیں. اب مجھے کیا پتا، مجھے تو اتنا ہی میک اپ کا پتا ہے بھائی، تو وہی اللہ ہی جانے. سلوٹیں مستری سے. پھر اس نے کہا رنگ کالا ہے تو اور ذرا وائٹنس ہونی چاہیے. چپڑا چپڑا کر کے پتہ نہیں کون سا ڈسٹمپر کیا ہے، وہ تجربوں کی بھیٹ ہی چڑھ گیا بیچارہ. ابے سیدھا سیدھا یار دیکھو، اسلام نہیں ہے تو یہ آدمی نے مرد بنایا نا اللہ نے تمہیں، تو دیکھنے میں کیا نظر آؤ؟ بولو. تمام پیغمبروں کے داڑیاں ہیں. اعفاء اللحیٰ، ہمارے پیغمبر کے داڑھی بڑھانے کا حکم. میں خدا نخواستہ کسی بغیر داڑھی والے کی توہین نہیں کر رہا، نہ میں کسی کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہوں. وہ تو آخرت میں فیصلہ ہوگا بھائی. ہم تو لیکن صحیح بات کرنے کے مکلف تو ہے نا. ہمت کر کے داڑھی بڑھا لو. اور نوجوانوں کو یہ ہوتا ہے لڑکیاں ہمیں ہینڈسم نہیں سمجھیں گی. اور بھائی جو عورت فطرت پہ ہوتی ہے، خدا کی قسم اس کو داڑھی والا بندہ اچھا لگتا ہے. جن کی فطرت ہی چینج ہو جائے ان کا الگ بات. آدمی بن جاؤ سیدھے سیدھے فیصلہ کر لو ہم کیا ہیں، آج سے کیا ہیں. اب تو LGBT آ گیا تو پتہ ہی نہیں چل رہا یہ ہی ہے شی ہے بیچ کا ہے کیا ہے. عجیب عجیب چیزیں آ رہی ہیں. یہ پاکستان میں کم ہے، شکر ہے. مرد مرد لگتا ہے، عورت عورت. غیر مسلم کنٹریز میں ایسا بیڑا غرق ہوا ہے نا، ایسا فطرتیں چینج ہوئی ہیں کہ اللہ کی قسم سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا یہ آدمی ہے عورت ہے کیا ہے یہ. اگر آپ نے ابھی بریکیں نہیں لگائی نا تو ہمارا فیوچر بھی. میں تھائی لینڈ گیا، میں کئی دفعہ پوچھتا تھا کیا بھائی کیا کون سا صیغہ استعمال کروں اس کے لیے. ایک دفعہ تو میں گیا، ہم لوگ جنگل میں رات گزارنے کے لیے کیمپنگ کے لیے گئے. تو مجھے شوق ہوتا ہے کسی بھی قوم کا کلچر دیکھنے کا. تو ہمارے قریب میں کیمپ تھا، وہاں 2 خواتین مچھلی بنا رہی تھیں. میرے ساتھ ڈیفنس کے یہاں کراچی کے لڑکے تھے جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا، دوست تھے میرے. تو میں ان کے ساتھ، میں نے کہا ذرا ان خواتین سے جا کے انٹرویو لیتے ہیں ذرا. تو مجھے تو تھائی زبان نہیں آتی تھی. میں نے کہا آپ ٹرانسلیشن کرنا، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ کیا پکا رہے ہو. ہوتا ہے انسان کو شوق. تو وہ 2 خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، تو وہ نا مچھلی کو بوائل، ان کے میں کھانے دیکھنا چاہتا تھا. تو میں پگڑی وگڑی پہنی ہوئی، مجھے لے گئے وہ. اور پہلے انہوں نے میرا تعارف کروایا کہ یہ مفتی صاحب ہیں، ہمارے روحانی پیشوا ہیں، تو یہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا یہ مچھلی نا جیسے کلچر سمجھنے کے لیے، کیا کھاتے ہیں، ان کے ناشتے کیا ہوتے ہیں، کیسے رہتے ہیں. اچھا وہ 2 خواتین جو تھیں انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے مذہبی رہنما. انہوں نے کہا ان سے ہمارے لیے دعا کروا دیں کہ اللہ ہمیں اولاد دے دے. جو غیر مسلم بھی ہوتے ہیں دعا کے تو وہ بھی قائل ہے نا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ آپ ان کے لیے دعا کر دیں کہ ان کو اللہ اولاد دے. تو میں نے کہا ان میں سے کس کو، یعنی دونوں کے ہی نہیں ہو رہی اولاد یا کیا مسئلہ کیا ہے؟ میں سمجھا نہیں نا. تو انہوں نے کہا ہم دونوں میاں بیوی ہیں، ہمارے لیے دعا کر دیں. میں نے ساتھیوں سے کہا اسی لیے تو نہیں ہو رہی، اسی لیے تو نہیں ہو رہی کہ جب مجھے ہی نہیں پتا چل رہا کہ ابے میں نے کہا یہ تو بالکل ہی ایک جیسی ہیں یہ اور ایک کیس نہیں ہے یہ. ان کے ہاں یہ بہت کچھ عجیب سا پتہ نہیں کیا فیشن کر کے ہو گیا ہے. فطرتیں چینج ہو گئی ہیں ایک حد تک. جیسے فارمی مرغی کئی نسلوں کے بعد اب وہ کڑک ہونا ہی بند ہو گئی ہے نا، اب تھوڑی انڈے پہ بیٹھتی ہے. ہمارے ایک مرغی انڈے دیے جا رہی ہے، ہم کسی اور مرغی کے نیچے رکھ رہے ہیں. میں نے کہا بیٹھ کیوں نہیں رہی انڈوں پہ؟ انہوں نے کہا اس کی اتنی نسل چینج ہو کے انڈوں پہ بیٹھنا. ونس اپون اے ٹائم مرغی انڈوں پہ بیٹھا کرتی تھی، اب بھول گئی ہے وہ، کیونکہ انڈوں سے اٹھا کے نا ان کو وہ انڈے ہی دلوایا، وہ بیٹھ نہیں دے. فطرت چینج ہو گئی میرے بھائی، کیا کر رہے ہو تم؟ تو اس لیے ہمت کر کے کیا کر لو، کچھ نہیں. شروع میں تھوڑا سا عجیب لگتا ہے، اس کے بعد چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے. پھر کٹاؤ گے تو برا لگے گا. اور میرے بھائی تیسرا کام وہ تو میں لازمی کروا کے جاتا ہوں. ایک اہم کام ہے صلہ رحمی، جن میں سب سے پہلے کیا ہے؟ ماں باپ. آج سے عزم کرو ماں یا باپ کے سامنے زبان نہیں چلانی، ان پہ خرچ کرنا ہے. کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو اللہ سے توبہ استغفار کر لو. سمجھ رہے ہو کیا کر لو؟ حدیث میں آتا ہے جس کو بڑھاپے میں ماں باپ ملے اور خدمت کر کے جنت واجب نہ کی، اس پہ اللہ کی لعنت. یعنی اتنا بہترین آپشن جنت کمانے کا ضائع کر دیا اس نے. تو بوڑھے ماں باپ اور دادا دادی نانا نانی یہ بھی ماں باپ ہی کے حکم میں ہیں، ان کو بوجھ بولو نہ سمجھو. چوتھا کام جو بہت اہم ہے، بے حیائی سے توبہ کرو. بس یہ آخری بات بتا کے ہے، بے حیائی سے کیا کرو؟ دیکھو اللہ میاں نے ہماری ہر جائز خواہش کو پورا کیا ہے. اگر ہم پہ اللہ نے کتے کھانے پہ پابندی لگائی تو بکرے کھانے کو الاؤ بھی تو کیا نا.
जितनी गुंजाइशें इस्लाम में है ना दुनिया में कहीं भी नहीं है। हिंदू सारी जिंदगियां हिंदुओं ने जिन्होंने मजहब को फॉलो किया गोश्त के करीब ही नहीं गए, जिंदगियां बर्बाद कर दी। गोश्त में प्रोटीन है, चेहरे में खूबसूरती आती है गोश्त खाने से। जिन हिंदुओं ने हिंदू मजहब को सही मानों में फॉलो किया गोश्त की नेमत से हमेशा के लिए बोलो महरूम। जिन ईसाइयों ने ईसाइयत को प्रॉपर फॉलो किया, जिन पादरियों ने शादी ब्याह से महरूम, औलाद से महरूम, क्योंकि मजहब में शादी करना अच्छा काम नहीं है। और बहुत सारे ऐसे दुनिया में मजाहिब में खामखा की पाबंदियां लगा के बेड़ा गर्क कर दिया। इस्लाम ऐसा खूबसूरत मजहब है। इस्लाम ने कहा कि ना ना ना, कुल मन हर्रम ज़ीनत अल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादिही, कौन है जिसने अल्लाह की जीनत को हराम करार दिया, वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़, और कौन है जो पाकीज़ा चीजों पे पाबंदी लगा सकता है। जब सारी कायनात तुम्हारे लिए मुसख्खर की है तो तुम्हारे फायदे के लिए है ना, अवॉइड करने के लिए थोड़ी है। हाँ, अल्लाह ने कहा कुछ चीजें इस कायनात में गंदी हैं, कुछ क्या हैं, पाकीज़ा हैं। तो गंदगी को छोड़ के किसकी तरफ जाना, चर्स भी मिलेगी, हीरोइन भी मिलेगी, जमजम भी मिलेगा, शहद भी मिलेगा। तो चर्स नहीं पीना है भाई, शहद दबा के पियो यार, कोई पाबंदी बोलो नहीं। खजूरें खाओ, शहद खाओ, जैतून पियो, इंजीर खाओ, किशमिश खाओ, बीसियों अंगूर खाओ, अनार खाओ। हदीस में अनार की तरगीब है, आपने फरमाया हर अनार में एक दाना जन्नत का है। क्या मतलब, अनार पूरा खाओ, कोई पाबंदी नहीं लगाई। और ये जब चीजें आप कुछ दिन खाएंगे ना, मेरे अपने खर्चे पे, सॉरी गलती से मैं, मेरे मशवरे पे खर्चा आपका अपना होगा। अनार खाओ, इंजीर खाओ, जैतून खाओ, इन सब चीजों की कुरान तारीफ करता है।